دور جہالت اور نوجوانی کے ایام میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو حبشہ کا سفر درپیش ہوا۔ ان کے ساتھ بنو مخزوم کا ایک اور نوجوان عمارہ بن ولید جو حضرت خالد بن ولید کا بھائی تھا۔ عمر بن العاص شادی شدہ تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کو بھی سفر میں ہمراہ لے لیا۔ عمارہ بہت ہی بد اخلاق اور بد فطرت نوجوان تھا۔ کشتی میں شراب بھی موجود تھی۔ عمارہ نے اتنی شراب پی کہ وہ بالکل مدہوش ہو گیا۔ اس مدہوشی کی حالت میں اس نے عمر بن العاص کی بیوی سے عشق و محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اس کے قریب آنے لگا۔ بالآخر اس نے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ اسے بوسہ دے۔ یہ سب باتیں حضرت عمر ابن العاص کے سامنے ہو رہی تھیں، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہے۔ انہوں نے اس معاملے کو عقل مندی، ہوشیاری اور صبر سے سلجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کوئی حرج کی بات نہیں، عمارہ تمہارا چچا زاد بھائی ہے، بھائی ہونے کی حیثیت سے تم اس کو بوسہ دے دو۔ خاوند کے کہنے پر بیوی نے عمارہ کا بوسہ لے لیا۔ عمارہ کی عقل تو اور بھی ماری گئی اور اس نے خیال کیا کہ عمر بن العاص کی بیوی ضرور اسے چاہنے لگی ہے۔ اس پر اس نے کھلم کھلا اس کے متعلق عاشقانہ جذبات کا اظہار کر دیا۔ جب اس نے عورت کی بے رخی دیکھی تو وہ یہ سمجھنے لگا وہ اپنے خاوند کے ڈر سے ایسا کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی راہ سے اس کانٹے کو ہٹانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ برابر طاق میں رہنے لگا اور ایک دن موقع پا کر حضرت عمر بن العاص کو چپکے سے پانی میں دھکیل دیا۔ خوش قسمتی سے عمر بن العاص تیرنا جانتے تھے، وہ تیر کر کشتی میں چڑھ آئے۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سمندر میں گر کر چیخنا چلانا شروع کیا اور ملاحوں نے انہیں کھینچ کر کشتی میں چڑھا لیا۔ جب وہ دوبارہ کشتی میں پہنچے تو عمارہ نے اپنی بیوقوفی سے یہ فکرہ کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم تیرنا جانتے ہو تو میں تمہیں کبھی سمندر میں دھکا نہ دیتا۔ اس فکرہ سے عمر بن العاص کو عمارہ کی بدنیتی کا حال معلوم ہوا اور وہ اس سے انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ عمارہ بے حد خوبصورت نوجوان تھا اور عورتیں ایک نظر دیکھ کر ہی اس پر فریقہ ہو جاتی۔ جب وہ سر زمین حبشہ میں پہنچے تو عمارہ نے اپنے حسن و جمال سے نجاشی کی بیوی کو اپنے دام میں گرفتار کر لیا اور وہ بلا روک ٹوک اس کے محل میں آنے جانے لگا۔ عمارہ نے یہ تمام ماجرا عمر بن العاص سے بھی بیان کر دیا اور ایک دن ثبوت کے طور پر نجاشی کے تیل کی ایک شیشی بھی لا کر دی۔ شیشی کو دیکھ کر عمر بن العاص حیران رہ گئے، کہنے لگے، واقعی تم تو سچ کہتے ہو، تم نے ایسی چیز حاصل کی ہے جو آج تک کوئی عرب حاصل نہ کر سکا۔ بادشاہ کی بیوی سے اس طرح تعلق قائم کیا ہے کہ ہمارے ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب انتقام لینے کا وقت آ پہنچا تھا۔ عمر بن العاص اسی وقت نجاشی کے پاس گئے، کہنے لگے، جا پناہ، میرا چچا زاد بھائی انتہائی بیوقوف انسان ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ میں اس کے کرتوت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ آپ کی کسی بیوی کے پاس گیا اور وہاں سے تیل کی یہ شیشی لا کر مجھے دی۔ ناظرین، یہ سن کر نجاشی نے تیل کو سونگھا اور کہنے لگا، تم سچ کہتے ہو، یہ میرے استعمال کرنے کا تیل ہے اور میری بیویوں کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ یہ کہہ کر نجاشی بہت غصے میں آیا اور اس نے عمارہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ایک جادوگر کو بھی بلایا۔ جادوگر نے کچھ منتر پڑھ کر عمارہ پر پھونکے، جس کے باعث اس کے ہوش و حواس بالکل زائل ہو گئے اور وہ پہاڑوں اور بیابانوں کی طرف نکل گیا۔ اسی طرح بھوک اور پیاس کی حالت میں پہاڑوں اور درختوں سے ٹکرا کر کچھ ہی دنوں میں مر گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عمر بن العاص نے نجاشی سے کہا، میرا یہ ساتھی عورتوں کا بے حد دل دادا ہے اور اس کی نظر آپ کے اہل خانہ پر ہے، بلکہ اس وقت بھی وہیں پر بیٹھا ہوگا۔ نجاشی نے ایک آدمی کو بھیجا تو واقعی عمارہ نجاشی کی کسی بیوی کے پاس موجود تھا۔ وہ شخص اسے نجاشی کے دربار میں لے آیا۔ نجاشی نے اس سے کہا، اگر تو میرا مہمان نہ ہوتا تو میں تجھے اسی وقت قتل کرا دیتا، تاہم میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جو قتل کرنے سے بھی بدتر ہوگا۔